نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 1953 میں پاکستان میں تحفظ ختم نبوت کے لیے ایک مثالی تحریک چلی۔ گو کہ اس تحریک کو تشدد کے ذریعے، گولی کے ذریعے کچل دیا گیا، لیکن اس تحریک میں مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ مثال کے طور پر لاہور میں کرفیو تھا اور مساجد میں اذان دینے کی اجازت نہیں تھی۔ ظہر کی نماز کے وقت لاہور میں دلی دروازے کے قریب مسجد وزیر خان، دلی دروازہ تحریک کا مرکز تھا، تحریک کا گڑھ تھا، مجلس احرار اسلام کا اور مجلس تحفظ ختم نبوت کا دفتر بھی وہیں پہ تھا۔ تو مسجد وزیر خان کے مینار پہ ایک نوجوان چڑھا اور اس نے اذان دینی شروع کی۔ ابھی وہ اللہ اکبر ہی کہہ پایا تھا کہ اس کو گولی لگی، وہ شہید ہو گیا۔ دوسرا مسلمان آگے بڑھا، اس نے اس کی لاش کے قریب کھڑے ہو کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اس کو بھی گولی مار دی گئی اور شہادت اس کا نصیب بنی۔ اس طرح مسجد وزیر خان کے مینار پہ 9 مسلمان شہید ہوئے۔ انہوں نے شہادت تو گوارا کر لی لیکن اذان کو مکمل کر کے چھوڑا۔ اس تحریک میں مسلمانوں کے یہ جذبات تھے، یہ ان کی کیفیات تھیں، اور کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس تحریک میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔ تو اس تحریک کے واقعات کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنما حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے تحریک ختم نبوت 1953۔ اس کا مطالعہ کیا جائے اور اس تحریک کے حالات و واقعات اور مسلمانوں کی قربانیوں سے آگاہی حاصل کی جائے۔ اگر وہ کتاب دستیاب نہ ہو تو مولانا اللہ وسایہ صاحب کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے تذکرہ مجاہدین ختم نبوت۔ یہ کتاب بھی مجلس تحفظ ختم نبوت نے شائع کی ہے۔ اس میں جہاں باقی مجاہدین ختم نبوت کے تذکرے ہیں، وہاں 1953 کی تحریک کے حوالے سے اس تحریک کے مجاہدین کے تذکرے بھی موجود ہیں، اور یہ اذان والا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہماری روشن تاریخ ہے کہ امت مسلمہ نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کے فروغ کے لیے، دین اسلام کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی جذبات ہمیں بھی نصیب فرمائیں اور ہمیں اپنے نکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔